حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ بیوی ہے، نہ بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اور وہ اس سے پاک ہے۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور پیاری پیاری بلند و بالا صفات ہیں۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ تمام انسانیت کے رسول ہیں، رحمت عالم ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد قیامت تک آنے والے ہر کسی انس و جن کے لیے لازم ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے دین، آپ کی شریعت کا پابند ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، ورنہ اسے نجات نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے آلہ اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، کہ جن کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہدایت پانے کے لیے اور ہدایت پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آلہ اطہار اور صحابہ کرام کے راستے پر اور منہج پر قائم رہا جائے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، آج دسمبر کی 23 تاریخ ہے اور پرسوں 25 دسمبر ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ 25 دسمبر کو نصرانی لوگ کرسمس مناتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، نعوذ باللہ، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ معبود ہیں، اللہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تین کا مجموعہ ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس مل کے اللہ ہے، عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے، نصرانی لوگ، وہ کرسمس مناتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ مسلمان، بلکہ بہت سارے مسلمان بھی کرسمس منانے لگے ہیں، اور کرسمس کے موقع پر جو ان کی تقریبات ہوتی ہیں، ان کے پروگرام ہوتے ہیں،
تو اس میں شریک ہوتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور تحفوں کا لین دین ہوتا ہے، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور رواداری کا یہ تقاضا ہے، اور قوموں کے درمیان اور ادیان اور مذاہب کے درمیان تقریب کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہویا جائے اور ایک دوسرے کے تہواروں کو منایا جائے، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، نفرت دور ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بہانے بہت سارے مسلمان بھی کرسمس مناتے ہیں اور اس کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس مناسبت سے جانتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ کیا کرسمس منانا جائز ہے، درست ہے؟ اور یہ کہ کیا مسلمانوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کرسمس منانا چاہیے اور اس موقع پر مبارکباد دینا چاہیے، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے، تحفے تحائف لینا اور دینا چاہیے، اس موقع پر تعطیل منانا چاہیے، چھٹی منانا، اس موقع پر خصوصی تقریبات منعقد کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کیا حکم ہے؟ تو محترم حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب ناجائز اور حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کرسمس منانا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن یا اس کی تاریخ کو تہوار کے طور پر منانا، جشن کے طور پر منانا، یہ بدعت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے توریت یا انجیل میں اس کا حکم دیا تھا۔ تو یہ بدعت ہے جو نصرانیوں نے ایجاد کر لی ہے۔ اللہ کے دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اس لیے بھی غلط ہے، مسلمانوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی مشابہت پائی جاتی ہے، نصرانیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا، غیر مسلموں کی نقل کرنا، غیر مسلموں کے تہواروں کو منانا یا اس میں شامل ہونا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہے، اسی قوم میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ اتنی بڑی وعید آئی ہے۔ تو چونکہ یہ بدعت ہے، اگر اس کو دین سمجھ کر، اجر اور ثواب کا کام سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کیا جائے، جیسا کہ نصارہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اس لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم، ہماری اجازت، ہماری پرمیشن نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہوگا۔ تو یہ تو بدعت ہے، اس لیے جائز نہیں، یا یہ کہ مشابہت ہے اس کے اندر، اس لیے بھی جائز نہیں، اس لیے کہ غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا، جو چیزیں ان کے مذہب کی ہیں، ان کے دین کی ہیں، جن چیزوں کو وہ دین سمجھ کر کرتے ہیں، اجر اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، نیکی اور عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، ان چیزوں میں شریک ہونا اور ان چیزوں کو اختیار کرنا، یہ ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔
بلکہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ ان کی مشابہت اختیار کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی مخالفت کرو۔ خالف الیہود والنصارى، خالف المجوس، غیر مسلموں کی اور خاص طور سے اہل کتاب کی، یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، چہ جائے کہ ان کی مشابہت اختیار کی جائے۔ تو اس لیے کرسمس منانا، اس میں کسی طور سے شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سب کرتا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ میں شریک ہوتا ہے، گناہ کے کاموں پر وہ مدد کرتا ہے، اور اس سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ تو کسی بھی طرح سے تعاون کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور کرسمس منانا یہ گناہ ہے، سراپا گناہ ہے، لہٰذا اس میں شریک ہونا اور اس موقع پر مبارکباد دینا، تحفے تحائف کا لین دین کرنا اور کسی طور سے اس میں شرکت کرنا، حصی طور پر یا معنوی طور پر کسی بھی اعتبار سے اس میں تعاون کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو حاضر نہیں ہوتے ہیں ناحق چیزوں میں، باطل رسموں میں، غیر اسلامی محفلوں میں، جھوٹ اور باطل کے کاموں میں۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک نشانی یہ ہے، ان کی ایک پہچان، ان کی شان یہ ہے کہ وہ غلط چیزوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ اور کرسمس منانا یا کوئی بھی غیر اسلامی تہوار یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، اس میں شرک پایا جاتا ہے، اس میں کفر پایا جاتا ہے، اس میں بدعت پائی جاتی ہے، اس میں اللہ پر بہتان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں اور اس طرح کے مواقع پر منعقد کی جانے والی جو رسومات ہوتی ہیں ان میں کسی طور پر شریک ہونا یہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا ہے، مومنوں کی یہ شان نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان چیزوں کے حرام اور ناجائز ہونے کے لیے، بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بعض صورتوں میں مسلمان کفر و شرک کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں غیر اسلامی تہواروں کے منانے کے سلسلے میں اور ان پر مبارکباد دینے کے سلسلے میں اور ان میں شرکت کرنے کے سلسلے میں بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ مشرک بھی قرار پا سکتا ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ جو غیر اسلامی رسمیں ہوتی ہیں، غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہے، اس میں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ کفریہ اور شرکیہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو کرسمس ہے ہم سب جانتے ہیں یہ نصرانیوں کا تہوار ہے، اور نصرانیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ظاہر ہے، سب کو معلوم ہے، کفر اور شرک پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور نصرانیوں کا کیا عقیدہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ چونکہ کرسمس کے اندر کفریاں باتیں ہوتی ہیں، شرکیہ رسومات ادا کی جاتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کو کسی طور پر اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں، بعض حالات میں مسلمان اس وجہ سے کفر و شرک میں پڑ جائے، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے
کہ हम लोग नमाज का कितना ध्यान रखते हैं, वज़ू का कितना ध्यान रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारा वज़ू ना टूट जाए, हमारी नमाज ना बातिल हो जाए। जब हम बावज़ू होते हैं तो अपने वज़ू को महफूज रखना चाहते हैं। हम ये जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। हम ये जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है, टूट जाती है। रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और बातिल हो जाता है। जब हम वज़ू करते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें बड़ी फ़िक्र होती है कि ये महफूज रहे, ये टूटे ना, ये बातिल ना हो। लेकिन अफसोस का मकाम है, ये सब बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इससे भी जो अहम है, इससे भी ज़्यादा जिसकी ताकीद आई है वो हमारा ईमान और अक़ीदा है। नमाज, रोज़ा ये सब बाद में हैं, पहले नंबर पर अक़ीदा तौहीद है, ईमान है अल्लाह पर, इससे पहले कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें अक़ीदा तौहीद के बारे में, ईमान खालिस के बारे में कोई फ़िक्र नहीं होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान टूट जाए, हमारा अक़ीदा तौहीद बिगड़ जाए। एक बार हमने कलमा पढ़ लिया, हम ईमान ले आए तो हम समझते हैं कि जो चाहें करें, जैसा चाहे अक़ीदा रख लें, जैसी चाहे रसूमात में हम शामिल हो जाएं, हमारा ईमान ख़त्म होने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है, हमारे अक़ीदा तौहीद में कोई खलल आने वाला नहीं है। ये बिल्कुल गलत फहमी है, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बुजुर्गों। जिस तरह से वज़ू टूट जाता है, जिस तरह से नमाज टूट जाती है, जिस तरह से रोज़ा टूट जाता है, उसी तरीक़े से ईमान भी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। अक़ीदा तौहीद में खलल और बिगाड़ पैदा हो सकता है अगर हम उन रस्मों को अदा करेंगे, उन रस्मों में शरीक होंगे जिनके अंदर शिर्क और कुफ्र पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारे ईमान पर, हमारे अक़ीदा तौहीद पर हर्फ तो आएगा ही। तो नमाज, रोज़े और वज़ू से ज़्यादा हमें अपने ईमान की फ़िक्र होनी चाहिए, तौहीद की फ़िक्र होनी चाहिए। ये जो क्रिसमस है या जो भी गैर इस्लामी त्यौहार है, दिवाली वगैरह है, इस तरह की रस्में जो हैं वो कुफ्र और शिर्क पर मबनी हैं। लिहाजा इन रस्मों में शरीक होना और इन पर खुशी का इजहार करना और इनकी मुबारकबाद देना ये क़तअन जायज़ नहीं है। इससे हमारा ईमान या तो ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है, हमारे तौहीद में, अक़ीदा तौहीद में बिगाड़ और खलल पैदा हो सकता है। हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इन त्योहारों की असल क्या है। ये उनके मजहबी त्यौहार हैं, किसी तौर से जायज़ नहीं है कि उसमें किसी भी तरह से शरीक होया जाए। जब गैर इस्लामी त्योहारों में आप शरीक होते हैं, गैर इस्लामी त्योहारों के मौके पर आप भी खुशी का इजहार करते हैं, उनकी रसूमात और तकरीबात में शरीक होते हैं, इस मौके पर तोहफे तहाइफ का लेन देन करते हैं, तो जाहिर सी बात है गोया कि आप ये इकरार करते हैं कि उनका दीन सही है, उनका मजहब सही है, उनकी ये तकरीब, उनका ये त्यौहार सही है। वो जो कुफ्र और शिर्क का काम करते हैं, उनका जो कुफ्रिया और शिरकिया अक़ीदा है, गोया कि आप ज़ुबान हाल से इकरार करते हैं कि सब दुरुस्त है, सही है। जबकि हम जानते हैं कि इस्लाम के अलावा कोई भी दीन, कोई भी मजहब दुरुस्त नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दीन इस्लाम की मंजूरी है, इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह को कबूल नहीं है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम के अलावा दूसरा दीन इख्तियार करेगा, दूसरा दीन तलाश करेगा तो अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। मुहतरम हज़रात, अगर वो हमारे त्यौहार में शरीक होते हैं, इस वजह से हम भी उनके त्यौहार में शरीक हों, ये बिल्कुल बातिल क़ियास है। क्योंकि अगर वो मान भी लेते हैं कि हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं या हमें मुबारकबाद देते हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, इसलिए कि उनका दीन, उनका मजहब बातिल है, उनका कुछ नहीं जाता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसमें हमारा बिगड़ता है, हमें मना किया गया है इससे। उनका दीन तो तहरीफ हो चुका है, उनका दीन तो बदल चुका है, उनके पास हक नहीं है, उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा दीन बरहक है, हमारे दीन पर हर्फ आएगा। आपस में मोहब्बत है, आपस में ताल्लुकात हैं, अपनी जगह हैं दुनियावी मामलों में, लेकिन दीनी मामले में हमें तनाजुल नहीं करना चाहिए, हमें समझौता, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इस सिलसिले में, और हमें बिल्कुल अपने दीन पर साबित कदम रहना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता है, हम तौहीद वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। आपके त्योहारों में शिर्क और कुफ्र पाया जाता है,
ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم شریک نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو مبارکباد نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کہہ دیا ہے لکم دینکم ولی دین، یا تو ہمارا دین قبول کر لو اگر تم نجات چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اور اگر تمہیں قبول نہیں کرنا ہے تو تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارے دین ہمارے لیے ہے، ہم تمہارے دین میں شامل نہیں ہوں گے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمیں اصول بیان کر دیا گیا ہے، اپنے دین اور ان کے دین میں خلط مت نہ کریں، اپنا ایمان بچائیں، اپنا عقیدہ بچائیں، اپنے دین کی فکر کریں، اپنی نجات کی فکر کریں۔ دنیا کی لالچ میں، دنیاوی تعلقات کی وجہ سے رواداری کے نام پر اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا کر لینا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کچھ آیات کو سن سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ جان سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، عیسیٰ ہیں، مسیح ابن مریم ہیں، تو انہوں نے کفر کیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور نصرانیوں کا یہی عقیدہ ہے، نصرانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، اللہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ ایسے عقیدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں۔ جو لوگ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہی کرسمس مناتے ہیں، ان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی کرسمس میں کوئی مسلمان شریک ہو، مبارکباد دے، یعنی کفر اور شرک پر آپ رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اقرار کر رہے ہیں ان کے دین پر، ان کے کفر اور شرک پر۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین کا مجموعہ ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، ان تین کا مجموعہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں تو انہوں نے کفر کیا، وہ کافر ہو گئے، کیونکہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وما من الہ الا الہ واحد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا تین خداؤں میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ، اور جو تہوار اسی عقیدے سے منسلک ہو، اس تہوار میں شریک ہونا، اس پر مبارکباد دینا رواداری کے نام پر، یہ کہاں تک جائز اور درست ہوگا؟ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وجہ سے یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ اللہ ہی باپ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ انسانوں میں کوئی ان کا باپ نہیں، نعوذ باللہ، شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اور جو بھی اس عقیدے سے منسلک رسم ہے، جو بھی تہوار ہے، وہ غلط ہے، ناجائز ہے، کفر اور شرک پر مبنی ہے، اسی طور سے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں شریک ہو۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بیٹا بیٹی، کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے ہی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ بیوی کی، نہ بیٹے بیٹے کی، ضرورت ان چیزوں کی اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا بیٹا ہے،
اس کے تہوار میں شریک ہونا یہ بالکل اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کو صرف کافر اور مشرک ہی نہیں کہا بلکہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کہا ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم ہے۔ زمین آسمان پہاڑوں کو بھی یہ قبول نہیں، منظور نہیں۔ ہم کیسے منظور کر لیتے ہیں؟ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے کیسے ہم منظور کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے تہوار میں شرکت کی جائے، اس طرح کے تہوار کو صحیح قرار دیا جائے؟ محترم حضرات، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی اور ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ دنیا کی جو کہ آخرت کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو کرسمس اور اس طرح کا جو بھی غیر اسلامی تہوار ہے کسی بھی طور سے اس میں شرکت کرنے یا اس میں تعاون کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کفر و شرک تک لے جانے والا عمل ہے، بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس میں کسی بھی طور سے شریک ہونے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین توحید پر، ایمان خالص پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی ان گناہوں سے بچیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔